السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور اس مبارک مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ ایک مسلمان جب رمضان کے مہینے کی آمد کا سنتا ہے، یقیناً اسے دل سے خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو دلی طور پر اس مبارک مہینے کی آمد پر اور اس کے آغاز کے اوپر خوش ہونا بھی چاہیے۔ یہ اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اور اس کی ابتدا ہوتی، اس کا آغاز ہوتا، تو آپ بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے صحابہ کرام کو فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بتانا کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ دراصل اس خوشی کا اظہار تھا، اس فرحت کا اظہار تھا جو رمضان کی آمد پر نبی کریم علیہ السلام محسوس کیا کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کرام کو بھی علم تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان، اس کو خوش ہونا چاہیے رمضان کی آمد کے اوپر، اس کو دلی طور پر مسرت اور فرحت محسوس کرنی چاہیے۔ موقع کی مناسبت سے آج کی مجلس میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ اہم نصیحتیں، ان کے اوپر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت رمضان المبارک اور رمضان کا روزہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو باقی مہینوں کے اوپر فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ نے بہت ساری ایسی خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو مہینوں میں سے کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت جو خاص طور پر اس مبارک مہینے کو حاصل ہوئی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ مہینے کو پا لے، یعنی رمضان کے مہینے کو پا لے، اور جس انسان کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزے اے مسلمانوں تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی بخاری اور مسلم میں وہ لمبی حدیث ہے جس میں نجد سے تعلق رکھنے والے ایک دیہاتی اور اعرابی کا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس نے بہت سارے سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کتنے اور کون سے روزے فرض کیے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بتایا کہ اللہ نے تیرے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس نے اور بھی سوال کیے، اور آخر میں یہ عہد کرتا ہوا، عزم کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے نماز، روزہ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں جو بتایا ہے، میں ان پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ان کے اندر کوئی کمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کے سوال پر کہ اللہ نے مجھ پر کون سے روزے فرض کیے ہیں، آپ نے جواباً فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے تجھ پر فرض کیے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، بلکہ رمضان کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی جن ارکان کے اوپر دین کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام کی چھت، اسلام کی عمارت، دین کی عمارت جن ارکان کے اوپر قائم ہے اور جن کی وجہ سے مضبوط ہے، ان میں سے ایک رکن وہ رمضان کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، بخاری مسلم میں، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی بتائی وصوم رمضان، رمضان کے روزے، یعنی اس کے اوپر بھی اسلام کی بنیاد ہے، اور رمضان کے روزے بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو یہ رمضان اور اس کے روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہر عاقل اور بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے، یعنی یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، اگر دل چاہے تو روزہ رکھ لے اور دل چاہے تو روزہ چھوڑ دے، کچھ دنوں کا رکھ لے کچھ دنوں کا چھوڑ دے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ فرض ہے، ضروری ہے اور لازمی طور پر یہ روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے تمام علماء اسلام کا، بلکہ تمام امت مسلمہ کا، تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو شخص روزے کا انکار کر دے، جو شخص یہ کہے کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، دین کے اندر رمضان کا روزہ نہیں ہے، رمضان کے روزے کا دین میں سے ہونا اس چیز کا انکار کر دے یا اس کی فرضیت کا انکار کر دے، تو علماء کے نزدیک وہ شخص بالاتفاق کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی معنی ہے
کہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے۔ اس کے رکن ہونے کا یہی معنی ہے کہ انسان اگر اس کا انکار کرے گا، اس کی فرضیت کا منکر ہو جائے گا تو اس کا دین باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ بعض اہل علم تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو، یعنی اس کا رکن ہونے کا معنی یہ ہے، اگر اس کو وہ اہمیت نہ دے جو دین کے اندر اس کی اہمیت ہے، تو پھر بھی اس کا ایمان، اس کا اسلام خطرے کے اندر آ سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں روزہ چھوڑ دوں گا تو میرے دین کا نقصان ہو جائے گا یا میرے دین کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، جیسا کہ آج اکثر مسلمان یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو روزہ اسلام کا رکن ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی اور عام سی معمولی سی عبادت نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں کر لوں گا تو ٹھیک ہے، نہیں کروں گا تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ دوں گا جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری اور عذر کے تو اس کی وجہ سے میرے دین پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی خطرناک فکر اور انتہائی بھیانک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ اکثر مسلمانوں کے اندر آج پائی جا رہی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الکبائر، انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ گناہ جمع کیے ہیں جن کو علماء نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ تو ان میں سے ایک گناہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑنا۔ تو پتہ چلا کہ بغیر کسی مجبوری عذر کے، عذر کیا ہے؟ بیمار انسان، سفر میں ہے، یا جیسے عورت ہے تو اس کے لیے ماہواری عذر ہے، بچے کی ولادت کے بعد اس کا جو نفاس کا خون ہوتا ہے وہ ایام ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے روزہ چھوڑنے کے عذر ہے۔ تو بغیر عذر اور مجبوری کے اگر روزہ چھوڑتا ہے لیکن روزے کا منکر نہیں ہے، روزے کی فرضیت کو مانتا ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، سستی کرتے ہوئے اس نے روزے کو چھوڑ دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ تب تک معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو علماء نے روزے کو چھوڑنا کبیرہ گناہ لکھا ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، صغیرہ اور معمولی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی اسی کتاب کے اندر کتاب الکبائر کے اندر فرماتے ہیں کہ مسلمان، ان کے نزدیک جو شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ شخص زانی اور ہمیشہ شراب پینے والے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی اس کا گناہ زنا کرنے سے، ہمیشہ شراب پینے سے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنے کا گناہ ان گناہوں سے زیادہ بڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے بندے کے بارے میں یہ ڈر رکھا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا شخص بے دین تو نہیں ہو گیا ہے۔ بے دینی کا خوف اور خدشہ مسلمان محسوس کرتے تھے اس انسان کے بارے میں، اس مسلمان کے بارے میں جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو آج لمحہ فکریہ ہے ان خواتین اور حضرات کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ بالکل صحت مند، تندرست، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ کر ان کی زندگی میں گزر جاتا ہے۔ اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک روزہ بھی رمضان کو ان کو رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ دین کا نقصان ہے، یہ ایمان کا نقصان ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مسلم، بندہ مومن رمضان کا روزہ رکھے اور اس کو فرض سمجھے اور اس کی فرضیت اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس روزے کا اہتمام کرے۔ پھر جو انسان
رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اور بے پناہ لا تعداد اجر رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کتنی جزا ہوگی، کتنا بدلہ ہوگا، کچھ معلوم نہیں ہے، بے حساب اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ اور بہت سے علماء مفسرین کے نزدیک قرآن کی یہ جو آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، اس سے مراد اکثر علماء مفسرین کے نزدیک روزے دار ہیں۔ تو قرآن بھی بتا رہا ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلا کہ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے درجات کی بلندی، روزے کی وجہ سے اللہ کا قرب، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا میرا بندہ میرے قریب فرائض کو ادا کر کے ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرض عبادتیں ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرضی حج ہے، یہ عبادتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب کرتی ہیں اتنا باقی عبادتیں انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے رمضان کا روزہ رکھنے سے، اس فریضے کو ادا کرنے سے، اور اس کے علاوہ گناہوں کی بخشش الگ سے ہے۔ باب الریان میں سے جو روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا گیا، اس کا نام بھی رکھ دیا گیا، اس میں سے داخلہ الگ سے ہوگا قیامت کے دن۔ اور اس کے علاوہ اور بے شمار اس کے فضائل اور اس کے فوائد قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کو غیر اہم یا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے روزے کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اس مبارک مہینے کو پا کر اس میں عبادت نیکی کا خوب اہتمام کرتے ہوئے خصوصی طور پر اس کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری نصیحت آج کی مجلس میں اس مبارک مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے کئی بار یہ موقع عطا کر چکا ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو پایا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی بنا پر ہم اس کے فوائد، برکات اور اس کے فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، نیتوں کو خالص کر لیں، ارادے مضبوط کر لیں، ہمت حوصلے بلند کر لیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ پکا اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے تو ہم اس سے ضرور ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ روزہ رکھ کر، قیام کر کے، تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، صدقہ کر کے، اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کی دیگر عبادات، خیر کے کام، یہ کر کے ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ نیت ہونی چاہیے، دل صاف ہو اور دل کا ارادہ پختہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ رمضان کا روزہ بھی آسان ہو جائے گا، راتوں کا قیام بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں اس کے اندر انسان ان کے اندر بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہی ارادے کمزور ہو گئے، حوصلے پست ہو گئے، ہمت جواب دے گئی، نیت کے اندر کمزوری آ گئی، قدم ڈگمگا گئے، اور انسان پہلے سے سوچنے لگ گیا کہ رمضان کے روزے مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے، تراویح مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے اور کوئی کام مجھ سے عبادت کا نہیں ہوگا، تو پھر یقینی بات ہے وہ انسان رمضان کا مہینہ پا کر اس کی حالت اور کیفیت بالکل وہی ہوگی جو عموماً ہماری ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، پہلے 1-2 دن، 3-4 دن، زیادہ سے زیادہ پہلا ہفتہ
بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سارا جوش و خروش جاتا رہتا ہے، پھر ہماری وہی زندگی لوٹ آتی ہے جو رمضان سے پہلے ہوتی ہے، پھر وہ عبادت کے اندر کوتاہیاں، نمازوں کے اندر سستیاں، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات، وہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل کی تیاری نہیں ہوتی ہے، ارادے پختہ نہیں ہوتے ہیں، حوصلے بلند نہیں ہوتے ہیں، نیت خالص نہیں ہوتی ہے۔ تو نیتوں کو خالص کریں اور اسی طرح سے حوصلے بلند رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ غفلت، لاپرواہی، سستی، کوتاہی، اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ لاپرواہی ہم نے بڑی کر لی، اللہ تعالیٰ نے رمضان پانے کا بڑا موقع ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہر سال رمضان کا مہینہ ہماری غفلت، لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کی نظر ہو جاتا ہے، ہم سستی کر جاتے ہیں، بڑی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے تو ہم بھی اس کی تعظیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ جن چیزوں کو، جن کاموں کو، جن جگہوں کو، جن دنوں کو، جن راتوں کو اور جن مہینوں کو اللہ نے تعظیم دی ہے اور ان کو عظمت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان کی تعظیم کرے، اور اسی میں سے ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کو عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تعظیم عطا فرمائی ہے، تو اس کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا بڑا مقام ہو اس مہینے کا، اور ایک مسلمان اتنا غافل ہو جائے، اتنا لاپرواہ ہو جائے کہ اس مہینے کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اکثر لوگ آج ان کی یہی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے، انسان غفلت، لاپرواہی، کوتاہی کو چھوڑے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ عظیم مہینہ ہے جو ایک مسلمان کو چست بناتا ہے، پابند بناتا ہے، نیکی کے اوپر ابھارتا ہے۔ رمضان کے روزے، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، یہ ایک مسلمان کو نیکی میں سبقت کے اوپر ترغیب دلاتے ہیں۔ تو اس کے برعکس ایک مسلمان بالکل سست اور کاہل ہو کر پڑا رہے اور گویا کہ اس کی زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، اور اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو غفلت اور لاپرواہی، اس سے اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اسی طرح سے اس غفلت کی نیند سے ہم جاگیں، اپنے آپ کو بیدار کریں۔ یہ جو خواب غفلت کے اندر ہم سو رہے ہیں، اس کا انجام بڑا ہی خطرناک اور بھیانک ہونے والا ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو صرف ہمارا فائدہ ہے، اور اگر غفلت کی نظر ہماری زندگی ہو جائے گی اور ہم لاپرواہ بن کر نافرمانیاں کرتے گئے، گناہ کے کام کرتے گئے، رمضان کو بھی اپنی نافرمانی اور گناہوں کی نظر کر دیا، تو اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہونے والا ہے، کسی اور کو نہیں ہونے والا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ غفلت، یہ لاپرواہی، سستی، کاہلی، کوتاہی، یہ ہماری آخرت کا نقصان کرنے والی ہے۔ جتنا ہم اس کے اندر آگے بڑھتے جائیں گے، ہم اپنی آخرت اور حقیقی زندگی اس کا نقصان کرتے جائیں گے، اس کو تباہ و برباد کرتے جائیں گے۔ تو اس خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، غفلت کی نیند سے خود کو جگانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس غفلت سے باہر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز اگر ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، اور برائی کو چھوڑ کر، گناہ کو چھوڑ کر نیکی اور اسی طرح سے اطاعت کی طرف آنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک مسلمان ایسا نہ ہو
کہ جیسے وہ گناہوں کا انبار اور گناہوں کے بوجھ لے کر رمضان کے مہینے میں داخل ہو اور رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کے انبار اور گناہوں کے بوجھ ویسے کے ویسے باقی ہوں، ایک مسلمان کی حالت اور کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لے، کیونکہ جب انسان توبہ کر لے گا اس کا دل بالکل صاف ہو جائے گا، گناہوں کے زنگ اور میل کچیل سے اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، اور جب دل پاک اور صاف ہوگا تو بندہ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم از کم رمضان پا کر پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں انسان گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے اور پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کے اوپر سچے دل سے توبہ کرے، اور پھر دیکھے کہ رمضان پانے کی اس کو کتنی خوشی ہوگی، روزہ رکھ کر اس کو کتنی لذت محسوس ہوگی، رمضان کی راتوں کے اندر تراویح پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے اس کو کتنی لذت محسوس ہوگی، اور جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا، جتنی لمبی تراویح کی رکھتے ہوں گی، اس کو اتنی لذت ملے گی کہ وہ چاہے گا اور قرآن پڑھا جاتا، اور لمبی تراویح ہوتی اور لمبی نماز ہوتی۔ یہ تب ہوگا جب سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو گناہوں کے زنگ اور میل کچیل سے پاک اور صاف کریں گے۔ لیکن عموماً ہماری حالت ایسے ہوتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم زنگ آلود دل لیے ہوئے، گناہوں کی نجاست، گندگی، میل کچیل کے اندر لتھڑا ہوا دل اور بھرا ہوا دل، وہ لے کر جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی، چند دن کا جوش و خروش ہوتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگا لیں، اس کے بعد سارا جوش و خروش، ساری ہمت، سارا جذبہ، سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل زنگ آلود ہوتا ہے، دل کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو اس عظیم مہینے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو سچی توبہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، یہ گناہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمن لا ذنب لہ، ایسے ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بے شک بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کر لے، اقرار کر لے، یا اللہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا، فلاں نافرمانی مجھ سے ہو گئی، فلاں کوتاہی مجھ سے ہو گئی، فلاں برائی کے اندر میں پڑ گیا، فلاں گناہ کے کام کے اندر میں پڑ گیا، اعتراف کر لے، ثم تاب، پھر توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، سچے دل سے اگر بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو انسان نے، لیکن شرط یہ ہے توبہ کرنے میں سچا ہو، توبہ کرنے کے اندر سچا ہو، اس بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا اور اس کے اوپر ضرور اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کا، اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا ہدف مقرر کر لیں، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ رمضان کے مہینے میں نے فلاں فلاں عبادتیں کرنی ہے، فلاں فلاں کام کرنے ہیں۔ پہلے ہی شروع سے ہی ہم اپنا ایک ہدف اور ٹارگٹ مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا ٹارگٹ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، شروع میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں، یہ ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں، اس کو پورا کریں اور اس کے لیے محنت کریں، اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہمارا ہدف ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنا ہدف مقرر کر لے کہ اس رمضان کے مہینے میں کم از کم 3 مرتبہ قرآن مکمل کروں گا، یعنی پہلا عشرہ گزرے گا،
میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کر چکا ہوں گا، دوسرا عشرہ گزرے گا دوسری مرتبہ، تیسرا عشرہ گزرے گا رمضان کا اختتام ہوگا، 3 قرآن میرے مکمل ہو چکے ہوں گے۔ تو 3 پارے اپنا ہدف بنا لے، روزانہ کا ٹارگٹ بنا لے، اور اسی طرح سے 2 مرتبہ ہے، کم از کم 1 مرتبہ ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ ہے، ہدف مقرر کر لے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ ہے، اس کے علاوہ تراویح پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو نیکیاں ہیں، ہر ایک نیکی کے بارے میں انسان ہدف مقرر کر لے اور اس مطلوبہ ہدف اور ٹارگٹ کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے اس بندے کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر کسی برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی بری عادت کے اندر پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پینا ہے، تمباکو کھانا ہے، گٹکا کھانا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنا ہے، اس قسم کی اگر کوئی چیز بری عادت اس کے اندر پڑا ہوا ہے، یا اسی طرح سے اس کی زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، نظریں غلط اس کی استعمال ہوتی ہیں، آنکھ کا غلط استعمال ہوتا ہے، کان کا غلط استعمال ہوتا ہے، دیگر کوئی اس قسم کی بری عادت اس کے اندر موجود ہے، تو ایک بندہ اپنا رمضان کے اندر ہدف بنا لے کہ میں نے اس بری عادت سے جان چھڑانی ہے اور اپنی اس بری عادت کو میں نے چھوڑنا ہے۔ تو یہ بھی ہدف مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بہت ساری بری عادتوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کی زبان کے اوپر بعض دفعہ گالیاں ہوتی تھیں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی زبان پر قابو پایا، نشہ آور چیزوں سے، سگریٹ وغیرہ سے جان چھڑائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کر دی کہ ان کی سگریٹ نوشی وغیرہ بری عادتیں وہ ان سے چھوٹ گئیں۔ بلکہ جو مسلمان ڈاکٹر ہیں، ماہرین ہیں اپنے شعبے کے اندر، اپنے پیشے کے اندر، وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ سگریٹ نوشی وغیرہ، نشہ آور منشیات، ان بری عادات سے جان چھڑانے کے لیے رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے تحفہ ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ بھی ایک ہدف انسان کو مقرر کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اور تیسری اور آخری نصیحت وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو بندہ روزہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ روزہ وہ اپنی مرضی کا رکھے۔ روزہ رکھنا ہے تو ویسے رکھنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزہ چاہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پیٹ کا روزہ رکھ لیں اور ہماری زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہو روزے کی حالت میں، ہماری نظریں غلط استعمال ہو رہی ہوں روزے کی حالت میں، ہمارے کان غلط باتیں سن رہے ہو روزے کی حالت میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن ایک انسان بھوکا پیاسا رہے، روزے کی تکلیف، بھوک پیاس، روزے کی شدت، ان ساری چیزوں کو برداشت کرے، اور جب شام ہو روزہ وہ افطار کرے تو روزے کے اجر میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے نامہ اعمال میں روزے کا اجر نہ لکھا جا چکا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا، حرام کام کرنا، نافرمانیاں کرنا، زبان کا غلط استعمال، نظر کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، یہ بندے کو روزے کے اجر سے محروم کر دے گا۔ روزہ رکھے لیکن روزے کی حفاظت بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت اور عام حالت اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو، رمضان کے دنوں میں اور باقی مہینوں کے دنوں کے اندر کوئی فرق ہی نہ ہو۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں غلط کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، نافرمانی کے کام کریں گے، تو جتنے غلط کام کرتے جائیں گے اسی حساب سے ہمارے روزے کا اجر کم ہوتا جائے گا۔ وہ روزے کا اجر جو بے حساب ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا اجر ملنے والا ہے، تو اس بے حساب اجر سے بھی بندہ روزہ رکھنے کے باوجود محروم ہو سکتا ہے۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان حلال چیز چھوڑ دے، پاک چیز چھوڑ دے، کھانا پینا یہ حلال ہے، پاک ہے، روزے کے لیے حلال اور پاک کی چیز کو چھوڑ دیا، لیکن جو حرام چیزیں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، مسلمان پھر بھی وہ کر رہا ہے روزے کی حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کا روزے کا دن ہو، فرمایا فَلَا يَرْفُثْ، وہ شہوت والی باتیں نہ کرے، شہوت والے کام نہ کرے،
ولا یفسق، اور فسق و فجور نافرمانی والے کام نہ کرے، ولا یجہل، اور جہالت والے کام نہ کرے، اور ایک روایت میں آتا ہے ولا یسخب، چیخو پکار نہ کرے، لڑائی جھگڑا، چیخنا چلانا، چیخو پکار، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، کیونکہ روزے کا مقصد صرف ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اصل میں ہماری تربیت مقصود ہے، ہماری اصلاح مقصود ہے، ہمارا تزکیہ مقصود ہے، ہم بری عادتوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، ہماری زبان صحیح استعمال ہو، ہماری نظریں صحیح استعمال ہوں، ہمارے کان صحیح استعمال ہوں، دیگر ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم حکمتوں کے تحت روزے کو فرض کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک بس کھانا پینا اس سے بچ جانا ہے اور باقی جو مرضی میں آیا کرتے رہیں، اگر ہم اس کو روزہ سمجھتے ہیں تو شریعت کے اندر یہ حقیقت میں روزہ نہیں ہے۔ اس بندے کا فرض تو شاید ادا ہو جائے گا، لیکن جو اجر اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے اور جو دیگر فضائل اس کے اوپر رکھے ہیں، تو وہ علماء کے نزدیک وہ اجر اور دیگر فضائل روزے کے اس مسلمان کو حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کا روزہ رکھا ہے، اس نے وہ روزہ نہیں رکھا جس روزے کا اللہ نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو انسان باطل باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، والعمل به، اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ باطل باتیں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، گالیاں دینا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ ساری کی ساری باطل باتیں ہیں، باطل گفتگو فرمایا جو نہیں چھوڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، والجہل، اور جہالت والی باتیں، جہالت والے کام نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم روزہ ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ بعض لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بڑا افسوسناک معاملہ ہے، بعض لوگ روزہ چھوڑ دیں گے لیکن یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہم ان چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم تو دو طرح کے جرم کریں گے، دو طرح کا جرم کریں گے، گناہ کے اوپر گناہ کریں گے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، اور دوسرا روزہ چھوڑا بھی تو کس لیے؟ گناہ کو نہ چھوڑنے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے سے صرف پیاس نصیب ہوتی ہے، بس اور کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے روزے دار بن جائیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود صرف بھوک پیاس نصیب ہو، اجر سے محروم ہو جائے، تو ہم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزے کی حفاظت ضروری ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کر انسان فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح سے میچ وغیرہ دیکھ کر اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ جو رمضان کے خصوصی پروگرام چلائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، رمضان کے خصوصی پروگرام کے نام سے، سحری کا پروگرام ہے، افطاری کا پروگرام ہے، ان پروگراموں سے خاص طور پر اپنے دین ایمان کو بچائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے، سارا سال ناچنے گانے والے، ناچنے گانے والیاں، وہ رمضان کے اندر بڑے متقی، پاک باز، پرہیزگار بن کر وہ آ جاتے ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا پیسے کا کھیل ہے۔ ٹی وی چینلوں والے، ان کو کوئی اسلام کی اتنی محبت ان کے اوپر غالب آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے دین کے بارے میں اتنا سوچیں گے۔ یہ ٹی وی چینلوں والے جو سارا سال اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، رمضان کے اندر یہ کیا کوئی اتنا ان کے اوپر ایمان غالب آ جاتا ہے کہ یہ جناب دینی پروگرام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں؟ یہ سارے کا سارا اپنا پیسے کا چکر ہے، بزنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو فلموں ڈراموں میں کام کرنے والے مرد اور عورتیں جو رمضان کے پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں، کیا ہے؟ یہ ٹی وی چینلوں والے اس لیے ان کو لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ دین کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو ٹی وی کی سکرین کے سامنے، موبائل کی سکرین پر ایسے پروگرام دیکھ کر جس کے اندر بے پردہ عورتیں اور اسی طرح سے بناؤ سنگھار کی ہوئی عورتیں، وہ جناب اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا پروگرام چل رہا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے روزے کی حالت میں،
اور اجر برباد ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اجر ضائع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے موسیقی بھی چل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، یہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے، بے حیائی کی باتیں، گانا، اس قسم کی چیزیں، تو یہ ہمارے روزے کا اجر کم ہو رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ انسان وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو اس نے بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھا ہے، یہ قرآن اٹھاتا، تنہائی کے اندر بیٹھتا، آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارے، جتنی توفیق تھی، اللہ کی قسم یہ قرآن کی تلاوت کر لیتا، ڈھیر سارا اجر حاصل کر لیتا۔ اس پروگرام کو دیکھنے سے کوئی اجر نہیں ملے گا، البتہ گناہ ضرور ہوگا اور روزے کے اجر کے اندر کمی ضرور واقع ہوگی۔ تو بعض لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں رمضان کے خصوصی پروگرام ہے، اور بعض دفعہ تو یہ ظلم ہوتا ہے، رمضان کے نام پر خصوصی پروگرام ہوتا ہے اور اس میں دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ رمضان کے نام پر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، روزے کی حفاظت کریں۔ اور سب سے اہم اور آخری بات وہ یہ، اگر ہم روزوں کا اجر پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارے صدقے، اور اسی طرح سے جو بھی ہم نیکیاں کریں، ہماری نمازیں وغیرہ جو بھی ہم نیکیاں کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان نیکیوں کا ہمیں کوئی فائدہ ہو، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو خالص کر لینا چاہیے، شرک سے بچنا ہوگا، توحید کو خالص کرنا ہوگا۔ غیر اللہ کی عبادت وہ سجدے کی شکل میں ہو، وہ دعا کی شکل میں ہو، نذر و نیاز جانور ذبح کرنے کی شکل میں ہو، کھانا کھلانے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے سوا اگر کسی اور کی عبادت کی تو یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اب غور کریں، ایمان کے ساتھ آپ نے فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ سے اجر لینے کی امید پر جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ اور یہی بات آپ نے رمضان کی راتوں کے قیام یعنی تراویح اور لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہی بات کہی ہے، ایمان کے ساتھ اور اجر لینے کی امید کے ساتھ۔ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں کے ساتھ ایمان کا لفظ ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے۔ ایمان خالص نہیں ہے، ایمان کے اندر اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، شرکیہ نظریات اور عقائد کی ملاوٹ ہو گئی، شرکیہ اعمال کی ملاوٹ ہو گئی، اور ایک مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک جیسے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ذرات کی طرح ان کو اڑا دے گا، بیکار کر دے گا، ان کا کوئی وزن اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں رمضان المبارک کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے لیے رمضان کا روزہ، اس کی راتوں کا قیام اور اس مبارک مہینے کے اندر دیگر جو نیکی اور خیر عبادت کے کام ہیں، ان تمام کاموں کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔